حضور کی زندگی سے ایسے ابواب کو ڈسکس کرتے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو درخشندہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے علم کی دنیا کے ساتھ حضور کی باتیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر رفرف۔ علم کی دنیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے علم کے موتی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے۔ یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق بات کرنے سے پہلے اپنے لفظوں کو بھی وضو کروایا کریں کہ کوئی گستاخی کی ایسی بات نہ نکل جائے جو شان نبوت کے خلاف ہو۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو ہے کمیونیکیشن کا، میں آج آپ سے اس پہ بات کروں گا۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، جسٹ 2 words، علمہ البیان۔ انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے نا، حالانکہ اللہ کا لفظ تو اس 2 لفظوں میں کہیں نہیں ہے۔ انسان کو جو کمیونیکیشن کا آرٹ دیا گیا ہے وہ دنیا کے کسی اور جاندار کے پاس نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے لفظ سیرت کو سمجھیے۔ ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، درس سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، مجلسیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں اکثر they are biography, they are not سیرت۔ بایوگرافی سوانح عمری کو کہتے ہیں۔ ایک شخص کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، کیا کاروبار کیا، کیا معاملات ہوئے، کہاں کہاں گیا، جو بھی اس کی زندگی کے واقعات ہیں ان کو تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بایوگرافی، سوانح عمری۔ جبکہ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سیرت کا مطلب کیا ہے۔ سیرت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے وہ اچھی، پختہ اور مستقل عادات جو فائدہ مند بھی ہوں دوسروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو میں جو انداز اختیار کیا، جن الفاظ کا انتخاب کیا، میرا چونکہ نا کمیونیکیشن سبجیکٹ بھی ہے ابلاغ، میں لوگوں کو بولنا سکھاتا ہوں، گنگے کو بھی بولنا سکھا دیتا ہوں۔ گنگے سے مراد وہ نہیں جو مادرزاد گنگا ہے، جو بندہ کہتا ہے جی میں تقریر نہیں کر سکتا، میں کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا، میں کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجکتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ جسٹ میٹر آف 70 منٹس، 70 منٹ میں میں پبلک سپیکر بنا دیتا ہوں۔ جی 70 منٹ کتنی دیر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ میں نے سیرت کو پڑھا ہے، سوانح عمری تو سب نہیں پڑھی ہے، پھر میں نے سمجھا ہے اور اب پچھلے 20 سال سے سمجھا رہا ہوں۔ جیسے جیسے سیرت کے پہلو میرے سامنے آ رہے ہیں، اپنی جہالت اور دکھ بڑھ رہا ہے کہ یار تم نے کہاں زندگی گزاری۔ وہ تمہارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے بہترین نمونہ، دی بیسٹ ماڈل ہے۔ آپ کی گفتگو کا حسن جو ہے، اب دیکھو نا، ویسے تو ہم سنتوں کی اور محبتوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کے آہستہ بات کی، طویل کبھی بات نہیں کی، بڑی مختصر بات کی،
بڑا ٹو دی پوائنٹ بات کی. ویسے تو شان نبوی کی کیا بات ہے. میرے بچپن میں ایک نعت بہت زیادہ پڑھی جاتی تھی. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر اے صلی اللہ تیری کیا بات ہے. وہ جو پیر میرے علی شاہ نے کہا تھا نا کہ ما احسن کا ما اجمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن کی کمال کی بیوٹی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ یار کوئی ایک بتاؤ بس زیادہ نہیں، تو وہ پتہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ایڈریسی کے لیول پہ جا کے بات کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے وہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں جو اس کے باپ کو بھی نہیں پتا. وہ اس سے امپریس تو ہو جاتا ہے، ایکسپریس نہیں ہوتا. میں ایک بڑا دلچسپ تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کوئی شخص عام لیول کا، مڈل مائنڈڈ لیول، ایک ایوریج، کسی عالم کا مجلس سن کے آئے، بیان سن کے آئے، درس سن کر آئے، اور چوتھا کیا بچتا ہے؟ محفل سے آئے. وہ آ کے آپ کو کیا کہتا ہے؟ یار فلاں شیخ نے، فلاں پیر صاحب نے، مولانا صاحب نے فلاں موضوع پہ بیان دیا، اوئے ہوئے یار میں انی بات تھی. اگر آپ اس سے پوچھیں نا یار انہوں نے کیا کہا، تھوڑا سا مجھے بھی بتاؤ، کہنا یار یہ نہیں میں نے سمجھ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبان کبھی ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کی جو دوسرے کو سمجھ نہ آئے. اسی لیے آپ احادیث کو دیکھیے، ان کی زبان موسٹ سمپلسٹ ہے. اب دیکھیے میں انگریزی پڑھا رہا ہوں آپ کو، میں کہتا ہوں a homo sapien was in a locomotive. جائیں کسی ہم انگریزی سے اس کا مطلب پوچھیں کیا ہے، اکثر وہ بھی نہیں بتا سکیں گے. اگر میں یہ کہوں a man is walking، کتنی آسانی سے سمجھ آیا. اصل مقصد تو گفتگو کا کیا ہوتا ہے حسن، کہ جو آپ کہیں وہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. گفتگو کا تو حسن ایک اور بھی ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کمال ملتا ہے. پتہ کیا ہے؟ گفتگو میٹھی کرو، ہر ایک سے جھک کر ملو، تم دشمنوں کے واسطے بھی دل ربا ہو جاؤ گے. سیرت کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن یہاں بہت ریلیٹ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کا سامان اٹھائے، اس کی مدد کے لیے اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں. وہ بڑا خوش ہوتی ہے. اچھا جب خوش ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں اس نوجوان کو کچھ نہ کچھ دوں. تو وہ مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا تم بڑے نیک اور بھلے معلوم ہوتے ہو. یہ میں ذرا تمثیلاً بیان کر رہا ہوں. تو یہاں نا ایک شخص آیا ہوا ہے، وہ جادوگر ہے. وہ جس سے ملتا ہے اس کو کچھ کا کچھ کر دیتا ہے. بیٹا اس سے بچ کے رہنا. تو جب آپ اس کا سامان رکھتے ہیں، اس کے گھر جا کے وہ اطمینان حاصل کر لیتی ہے. آپ فرماتے ہیں اماں جی وہ میں ہی. تو مان لے آتی ہے نا. ایک بڑا خاص واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں باقی گفتگو کی بجائے. اس سے آپ کو ای آئی کا کانسیپٹ مل جائے گا. ای آئی آپ جانتے ہیں کیا؟ ایموشنل انٹیلیجنس. آج کل بہت سینئر لیول پہ اس کی ٹریننگز دی جا رہی ہیں. اس کو اگر میں مختصر بیان کرنا چاہوں نا، جذبات کا مؤثر ترین اظہار، استعمال. اگر ٹیکنیکلی پوچھیں تو اے سی کا ریموٹ اگر جس کے پاس ہے 20 لوگوں میں سے، وہ اس کو ٹھنڈا بڑھائے گا یا کم کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. تو ای آئی کا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھیں، کسی کے ہاتھ میں نہ دیں. ہم ذرا غصے میں آتے ہیں تو اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. آپ نے یہ واقعہ تو سنا نا کہ ایک شخص آیا، بدو تھا، وہ اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا کرنے لگا تو صحابہ اس کو روکنے کے لیے دوڑے. آپ نے اسے منع کر دیا. یہ بڑا ہی ادھورا سا ہے. دیکھیں مسجد سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں عربی میں، مقدس، پاک، صاف، اور وہاں کو بندہ پیشاب کر دے. آپ نے اس لیے روکا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود تھی
کہ اس کا پیشاب اگر خطا ہو گیا تو اس کے مثانے پہ، اس کے گردوں پہ بہت برا اثر پڑے گا، اس لیے اس کو پیشاب کرنے دیا گیا۔ آپ نے یہی بات ختم نہیں کی کہ صحابہ کو روک دیا۔ دنیا کی طاہر مطہر ہستی اور جس شان تو شانہ سب بنیاں، اس کی پاکیزگی کو تو دیکھیں، اور جس کا پسینہ بھی خوشبودار ہے۔ انہوں نے اس شخص کی غلاظت کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا، پھر اس کو بہت محبت سے سمجھایا۔ یعنی کیا کیا؟ اپنے جذبات کا کنٹرول اپنے پاس رکھا۔ ایموشنل انٹیلیجنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انتہا پہ، اور پھر اس کو سمجھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایمان لے آیا۔ گفتگو، حسن گفتگو، سیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ اچھا، صرف مسلمان نہیں ہوا، مجھ سے پوچھے تو یہ چھوٹا واقعہ ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلا ہے تو اپنے قبیلے میں چل کر نہیں گیا، دوڑ کر گیا ہے، اور اس نے کہا لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عظیم شخصیت ہے۔ تو قبیلہ اسلام لے آیا۔ اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے تو یاد رکھیں، گفتگو میں اپنے جذبات پر اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے ہیں، جو کہ ہم اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، تو نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امید ہے گفتگو آپ کے کام آئے گی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔